حدیث نمبر 610 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما انا والنبي صلى الله عليه واله وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں مسجد سے باہر جا رہے تھے، مسجد سے نکل رہے تھے. فلقینا رجل عند سدۃ المسجد، کہ اچانک ہم کو ایک آدمی ملاقات کیا، ایک آدمی ہم کو ملا مسجد کے دروازے کے پاس. ہم نکل رہے تھے، ہم کو مسجد کے دروازے کے پاس ملا. فقال یا رسول اللہ متی الساعہ، اس نے کہا اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کا دن کب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اعددت لها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ بتا کہ اس کے لیے تیاری کیا کیا. فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، یہ سوال سنتے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لگا ایسے کہ جیسے کہ وہ آدمی ایک دم کمزور پڑ گیا. جب یہ سوال آیا نا کہ تیاری کیا ہے قیامت کے لیے، تو وہ ایک دم پشیمان ہوا، کمزور ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کہ وہ یعنی اس کی سوچ چینج ہو گئی یہاں سے کہ قیامت کب ہے یہ سوچنا نہیں ہے، قیامت کے لیے ہم کتنا تیار ہے یہ سوچنا چاہیے. تو ایک دم سے وہ آدمی کمزور پڑ گیا. جی فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا، کمزور پڑ گیا اور خاموش بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ وصدقہ، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ خاص نہ روزے ہے، نہ کچھ خاص نمازیں ہے، نہ کچھ خاص صدقہ خیرات ہے. ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور صحابہ کرام سے، اہل بیت کرام سے، اولیاء اللہ سے، یہ محبت بڑی کام آنے والی چیز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ محبت صرف زبانی نہ ہو، حقیقی محبت ہونا چاہیے. حقیقی محبت انسان کو عمل کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور حقیقی محبت آپ کے روزمرہ اپنی لائف میں آپ کو نظر آتا ہے کس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ سوچتے ہیں. دیکھیے لوگ تو کہہ دیں گے کہ نہیں ہم تو سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں، نہیں ہم تو سب سے زیادہ اہل بیت اور صحابہ سے اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں، لیکن دن بھر آپ دیکھیں گے کہ دوسری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کا ذہن کہیں اور چلتا ہے. جی اگر جو اہل بیت سے محبت کرنے کے دعوے دار ہے، اگر ان سے اہل بیت کے 4-6 نام اگر پوچھ لیں گے تو ان کو نام بھی نہیں پتہ ہوں گے، ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ مولا علی کی کیا عمر تھی ان کو نہیں پتہ، سیدہ فاطمہ کیا کرتے تھے نہیں پتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون کون تھے نہیں پتہ، حضور کے چچا کا وہ نہیں معلوم، اہل بیت سے وہ واقف نہیں ہے. مگر دعویٰ برابر ہے کہ اہل بیت سے محبت ہے. صحابہ سے محبت، صحابہ کے لیے لڑنے کرنے اور سوشل میڈیا پہ جو ہے روافظ کا جواب دینا اور گالی گلوچ کے لیے پوری تیاری کر لیں گے، لڑ لیں گے، جھگڑ لیں گے. سابقین مہاجرین انصار کے اگر نام پوچھیں تو نہ مہاجرین کے نام معلوم ہے، نہ انصار کے نام معلوم ہے، نہ عشرہ مبشرہ کا معلوم ہے، نہ جنگوں کی تاریخیں معلوم ہے، ان کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اولیاء اللہ سے تو یہ محبت نہیں ہوتی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کو محبت ہے، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس محبوب کی دھن سوار ہوتی ہے، اس کے اوپر دھن سوار ہوتی. تو آپ ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے کہ اس کے اندر 24 آورز میں کس چیز کی دھن سوار رہتی ہے. بھئی کام تو سب کو کرنا ہے، بیوی بچے ماں باپ گھر بار دوست جاب سارا کچھ تو سب کو لگا ہوا ہے، لیکن آپ کی دھن کس طرف ہے آپ غور کر لیں. جس طرف آپ کی دھن ہے حقیقت میں آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بھلے آپ کچھ بھی کہتے پھریں کچھ بھی لکھتے پھریں، حقیقت میں وہ ہے. جب آپ کی دھن اللہ رسول کی طرف ہو جائے گی، جب آپ کی دھن اہل بیت اور صحابہ کی طرف ہو جائے گی، جب آپ کی سوچ میں اولیاء اللہ کے نام اور اولیاء اللہ کی زندگی اور ان سے محبت چھا جائے گی، جی جب یہ چیز زیادہ ڈومینیٹ کرنے لگے گی، تب سمجھنا کہ ہم حقیقت میں آپ اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ محبت ہو جائے، عمل میں کچھ کوتاہی رہ جائے، تب بھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے صدقے میں پھر انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، بھلے آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو. اچھوں سے محبت کرتے ہیں، اچھوں کے ساتھ رہیں گے، خدا نہ کرے اگر برے لوگ سے محبت کریں گے کوئی تو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہم احفظنا. ٹھیک ہے.